الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. پچھلے جمعہ کو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور محرم کی کیا فضیلت ہے، اور محرم کی جو 10 تاریخ ہے جس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن وہ آج ہی ہے. اس کی فضیلت اور خاص طور پہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت اور عاشورہ کے ساتھ ایک اور دن یعنی 9 تاریخ کو یا عاشورہ کے بعد والے دن 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر یعنی اپنے فیملی ممبر پر، اپنے پریوار کے اور اپنے فیملی کے لوگوں پر کھانے پینے میں کشادگی کرنی چاہیے. کشادگی کا مطلب میں نے بتلایا تھا کہ اور دنوں میں جیسا کھاتے پیتے ہیں، محرم کی 10 تاریخ کو تھوڑا اچھا کھانے پینے کا نظم اور انتظام کرنا چاہیے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے. اور میں نے پچھلے جمعہ یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے جس سے اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہوتا ہے، یہ کیسے ہوا، کب سے ہوا، اس کا طریقہ کیا ہوا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی ایسی تاریخ اور کوئی ایسا کیلنڈر نہیں ملا جو حضرت ابراہیم یا حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ کے زمانے سے چل رہا ہو اور جس کو اسلامی کیلنڈر قرار دیا جا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر کے چلے گئے. پھر آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا. وہ 2 سال تک خلیفہ رہے. ان کے زمانے میں بھی ایسا موقع نہیں مل پایا کہ وہ کوئی نیا کیلنڈر بنا سکے. ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا. کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے پاس کسی نے لکھ کر بھیجا، ایک بات لکھ کر بھیجی جس میں لین دین کا مسئلہ تھا، یعنی کسی کو پیسہ ملنے والا تھا اور کوئی پیسہ دینے والا تھا، یا اور کوئی سامان ہوگا، لیکن بہرحال لینے دینے کی بات تھی. اور اس میں شعبان لکھا ہوا تھا.
لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ جو شعبان گزر گیا وہ شعبان یا جو آنے والا شعبان کا مہینہ ہے وہ شعبان۔ یہ ایک تحریر، یہ ایک خط، لکھا ہوا پیغام یا لکھی ہوئی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یمن کا جو حاکم تھا، گورنر تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ ہم لوگوں کے پاس لیٹر لکھ کر بھیجتے ہیں، آپ کی بات ہمارے پاس آتی ہے، لیکن لیٹر کے اوپر میں، چٹھی اور خط کے اوپر میں ڈیٹ اور تاریخ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں ایک تاریخ اور ڈیٹ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کے تمام بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا اور اس پر مشورہ کیا کہ کیا ہم لوگوں کا کوئی ایک الگ سے کیلنڈر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ بالکل مسلمانوں کا الگ سے ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو جب ہمارا کیلنڈر ہوگا تو پہلا سال کون سا ہوگا؟ کس سال کو ہم اپنے کیلنڈر کا پہلا سال کہیں گے؟ اور سال میں 12 مہینہ ہے، 12 مہینے میں سے کس مہینے کو ہم سال کا پہلا مہینہ کہیں گے؟ تو بھائی اس کو ادھر تھوڑا رکھ دو نا، بہت سے لوگ روزہ ہے نا، ادھر رکھ دو۔ تو سال، پہلا سال کون سا سال ہوگا اور سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوگا؟ صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کا جنم ہوا، وہ سال اسلام کا پہلا سال ہونا چاہیے، اسلامی کیلنڈر کا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ اچھا نہیں۔ پھر اور کسی نے کہا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یعنی آپ کی عمر 40 سال ہوا اور آپ کو نبوت ملی، اس سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دینا چاہیے۔ ایک رائے آئی، وہ بھی رد ہو گئی۔ پھر ایک رائے یہ آئی کہ ایک مشہور واقعہ ہوا تھا، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بیان کیا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، وہ یمن سے بہت بڑا لشکر لے کر، فوج لے کر اور مکہ آیا تھا، اور ان کا مقصد اور ارادہ تھا نعوذ باللہ اللہ کے گھر کو شہید کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے چھوٹے چھوٹے پاکی کو، پرندے کو بھیجا، قرآن نے اس کو ابابیل کہا، اور اس نے پتھر برسایا اس لشکر پہ اور سب لوگ مر گئے۔ تو وہ جس سال میں یہ حادثہ ہوا، جس سال میں یہ گھٹنا ہوا، لوگوں نے کہا کہ اس سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہونا چاہیے۔ اس کا بھی انکار ہو گیا۔ پھر ایک رائے آئی، ایک مشورہ آیا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتیو ہوا، اس دنیا سے آپ پردہ فرما کر چلے گئے، وہ سال اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہونا چاہیے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے خیال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایک طرح سے بہت بڑی مصیبت سے نکل کر اور آپ آرام اور راحت کی جگہ پر پہنچے، اور اس کے بعد سے اسلام کا ایڈورٹائز بھی زیادہ ہوا، زیادہ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو ہجرت کا جو سال ہے اس کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہونا چاہیے۔ سارے لوگوں نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ ہاں یہ بات پکی ہے اور یہی بات زیادہ مضبوط ہے۔ تو ہجرت، جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا،
اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر اور اپنا ایج 53 ایئرس یعنی 53 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی۔ اسی سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال کہا گیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اب یہ بات آئی کہ سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے۔ یہ جو 12 مہینہ ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، یہ جو 12 مہینہ ہے یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے یہ مہینوں کا نام چلا آ رہا ہے، لیکن 12 مہینے میں کون سا مہینہ پہلا مہینہ ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں، یہ پہلے زمانے سے عرب کے یہاں جو کیلنڈر چلتا تھا اس کیلنڈر میں بھی محرم ہی سال کا پہلا مہینہ تھا، اور اسلامی کیلنڈر میں بھی محرم مہینے ہی کو کیلنڈر کا پہلا سال کہا گیا۔ اس طرح سے اسلامی سال شروع ہوا۔ اسلامی کیلنڈر شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کیا تھا اس کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال کہا گیا، لیکن یہ فکس کب ہوا؟ 17 ہجری میں جا کر، یعنی ہجرت کے تقریباً 17 سال میں جا کر یہ بات فکس ہوئی، اور آج ہم اور آپ 1440 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے تو یہ گھٹنا آج سے 1440 سال پہلے کا گھٹنا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں کو اسلامی کیلنڈر کی تھوڑی سی تاریخ بتلائی۔ یہاں ایک دو بات ہم اور آپ سوچیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، تکلیف بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن بہرحال اپنے بھائی ہے۔ جماعت جب شروع ہوتی ہے، خطبہ تقریباً ختم ہونے کو ہوتا ہے، تو ہمارے نوجوان ساتھیوں کا بڑا طبقہ مسجد میں آتا ہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں جمعے کے بیان میں کچھ باتیں ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن جن کو کہنا ہوتا ہے عام طور پہ وہ حضرات وقت پہ نہیں آ پاتے۔ اتنا بیزی ہے، اتنا مشغول ہے، اتنا ان کا کام ہے، وہ کام میں رہ جاتے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تب آتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان کو اذان ہونے کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن کم سے کم مسجد میں آنے کی اللہ توفیق دے۔ تو یہ اسلامی سال، ایک سال ختم ہوا اور یہ دوسرا سال شروع ہوا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اسلامی سال کب آیا کب چلا گیا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، کس دن سے شروع ہو رہا ہے، یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، بالکل دھیان سے سن لیجئے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور بھی دوسرے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو چاند کا حساب ہے، اسلامی کیلنڈر کا جو حساب ہے، اس حساب کو یاد رکھنا کہ جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے کہ پورا محلہ سے اگر ایک آدمی بھی آ جائے تو سب لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایک آدمی بھی جنازے میں آ کر شریک نہ ہو تو سارے لوگوں کو اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح سے اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا حساب کہ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے، اگر سارے مسلمان اس کو بھول جائے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ کو، اسلامی سال کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے فرض کفایہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کب ہوگا؟ یہ جنوری، فروری، مارچ سے نہیں ہوتا ہے، یہ تو محرم، سفر کے حساب سے ذی الحجہ میں جا کر ہوگا۔ اور ذی الحجہ کب آیا کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح سے روزہ کب شروع ہوگا؟ یہ بھی انگریزی سال سے نہیں شروع ہوتا ہے۔ عید کب ہوگی؟
یہ بھی انگریزی سال سے نہیں ہوتا ہے۔ شب برات کب آئے گا، شب قدر کب آئے گی، یہ سب کے سب چاند کے حساب سے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم کو اور آپ کو جنوری فروری کا مہینہ اور اس کی تاریخ یاد رہتی ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر کی تاریخ اور مہینہ یاد نہیں رہتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ مدرسہ ہے یا مسجد کے امام حضرات ہے، یہی کہیں کہیں پر کچھ یاد رکھ لیتے ہیں۔ اب تو مدرسوں میں بھی عام طور پہ ویتن ملے گا انگریزی مہینے کے حساب سے، سائن کرنا پڑے گا انگریزی مہینے کے حساب سے۔ بہت افسوس کی بات ہے، کم سے کم مدارس میں، مساجد میں دیندار لوگ جو ہے ان کو تو اسلامی کیلنڈر اور اس کی تاریخ، اس کا مہینہ یاد رہنا چاہیے۔ ایک بات، ایک آخری بات جو مجھے آپ حضرات سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جنوری جب شروع ہوتی ہے تو نیا سال پہلے سے پکنک کیسے کریں گے، کہاں جا کر پکنک کریں گے، نیا سال کیسے منائیں گے، اس کا ایک دھوم دھام ہوتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، سال شروع ہو جاتا ہے، 5 7 8 10 دن ہو جاتا ہے، تب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کم سے کم اس فتنے سے اسلامی سال کی ابتدا اور اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے اس طرح کے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پچھلے سال ہماری عمر 40 سال تھی، ایک سال ختم ہونے کے بعد اب ہماری عمر، ہمارا بویس، ہمارا ایج 41 سال ہو گیا۔ ایک سال چلا گیا، ہم نے اس ایک سال میں کیا کیا، ایک سال میں ہم کو کیا ملا اور ایک سال میں ہم نے کیا کیا برباد کیا۔ یہ پورا کے پورا سال اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 354 یا 355 دن کا سال ہوتا ہے۔ یہ پورا سال گزر گیا، ہم نے اس ایک سال میں کتنی ترقی کی، ہماری نماز کتنی ہوئی، پچھلے سال ہم جتنی نماز پڑھتے تھے ان سال ہماری نماز میں کوئی اضافہ، کوئی بڑھوتری ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے نوافل روزہ کتنا رکھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کتنا کیا، ہم نے دعوت اور تبلیغ میں اپنا وقت کتنا لگایا، پچھلے سال 1 چلہ لگا تھا، ان سال 2 چلہ لگا یا نہیں لگا، یا پچھلے سال کبھی کبھی 3 دن کا گیپ ہو گیا تھا، ان سال ہر مہینے میں 3 دن کا وقت لگا یا نہیں لگا۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، کہ دنیا پیچھے جا رہی ہے، دنیا پیچھے جا رہی ہے۔ پہلے 1439 تھا، اب 1440 ہو گیا، اور وارتحلت الآخرۃ مقبلتن، آخرت قیامت موت سامنے آ رہی ہے۔ جتنا سال گزر رہا ہے ہم اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں سب کا یہی مسئلہ ہے، صرف ہمارا یا فلاں صاحب کا نہیں۔ ایک سال جب گزر جاتا ہے تو زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور موت سے ہم اور آپ قریب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، بہت سے لوگ ہیں جو رات دن دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کیسے ہم کو دنیا مل جائے، کیسے پیسہ ملے گا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، جائز ناجائز کا کوئی خیال نہیں، کس پر ظلم کر رہا ہے، کہاں بے ایمانی کر رہا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ لوگ دنیا کے چکر میں اپنا زندگی گزارتا ہے اور کچھ لوگ اپنی موت کو یاد کر کے، قیامت کو، آخرت کو یاد کر کے اور اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سے کہا اے مسلمانوں کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اے مسلمانوں اپنی موت کو یاد کرنے والا بنو، اے مسلمانوں
مسلمانوں قیامت کو یاد کرنے والے بنو، اے مسلمانوں آخرت کو یاد کرو، جنت اور جہنم کو یاد کرو، مرنے کے بعد گل کر سڑ کر یوں ہی برباد نہیں ہو جائیں گے، بلکہ مرنے کے بعد ایک لمبی زندگی آنے والی ہے۔ دنیا میں اگر کچھ کیا، اچھا عمل کیا تو جنت میں جائیں گے، اللہ نہ کرے دنیا میں اگر خراب کام کیا تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہو پوری زندگی یہ عمل کرنے کا چانس ملا ہوا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے سمے اور موقع ملا ہوا ہے۔ آج کوئی آپ کا حساب نہیں لے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا، نماز کیوں چھوڑ دیا، مسجد میں جا کر کیوں نہیں پڑھا، روزہ کیوں نہیں رکھا۔ آج کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی طرف سے کوئی حساب لینے والا نہیں آئے گا، اس لیے کہ ابھی یہ عمل کا موقع ہے، عمل کا موقع ہے، عمل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ والغد حساب ولا عمل، اور مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی وہ زندگی حساب کی زندگی ہوگی، وہاں پر عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ جیسے صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کملا مزدور کام کرتا ہے، حاجرہ کرتا ہے، وہ ٹائم کام کرنے کا ہوتا ہے، وہ مزدوری لینے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ جتنا زیادہ کام کرنا ہے کر دو، جتنا زیادہ کرو گے شام کو 4 بجے اتنا زیادہ تم کو مزدوری مل جائے گی۔ اور جب 4 بج جائے گا، کام کا وقت ختم ہو جائے گا، اس وقت اگر کہے گا کہ تھوڑا سا اور میں کام کر لیتا ہوں بعد میں مزدوری لوں گا، تو مینیجر صاحب یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، اب تو آفس بند ہو رہا ہے، تالا لاک ہو رہا ہے، اب تو تم جاؤ مزدوری لو، اپنا گھر جاؤ، اب کام کا سمے اور ٹائم نہیں ہے۔ میرے مسلمان ساتھیوں، میرے مسلمان بھائیوں، 1439 ختم ہوا اور آج 1440 کے پہلے مہینے کی اتفاق سے 10 تاریخ ہے، جس کی فضیلت میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا۔ 1 سال ہمارے ہاتھ سے گزر گیا، ہم نے دنیا میں آخرت کے لیے، موت کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے 1 سال میں ہم نے کیا کام کیا، کیا عمل کیا، اس کا حساب کرنے کی، اس کا جائزہ لینے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، تاکہ اگلے سال ہم غلطی نہ کریں، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ جو سال ہوا، اللہ تعالیٰ اس سال کو خیر کا، عافیت کا سال بنائے، اور ہمارے اور آپ کے لیے، خاص طور پہ آسام کے لوگوں کے لیے جو کئی ایک پرابلم ہے، کئی ایک سمسیائیں ہیں، اے اللہ یہ محرم کا مہینہ ہے، حرام اس مہینے کو اشہر حرام میں شامل کیا گیا، ہم سب سے سب دعا کرتے ہیں اللہ کہ خاص طور پہ آسام کے مسلمانوں پر جو NRC کی ایک تلوار رکھی ہوئی ہے، اے اللہ اس تلوار سے اور اس کے خطرے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت کیجیے، سب کو 1 نمبر کا انڈین شہری بنا کر اور یہاں زندگی گزارنا مقدر کر دیجیے۔ دنیا کے پورے علاقے میں جگہ جگہ پر جہاں پہ اطمینانی اور طرح طرح کی سمسیائیں ہیں، اے اللہ ہر جگہ کی سمسیاؤں کو دور کر کے سکون کا ماحول بنا دیجیے۔ ہم اور آپ ابھی بھی دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے دعا میں شامل رکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔